رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. لأعطين رأيت غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. صلوات. سرکار من سید الشہداء عزاداران حضرت باب الحوائج قاضی حضرت ابوالفضل العباس. اللهم صل على محمد وآل محمد. بات یہاں سے شروع کی جائے کہ غم حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے، کسی بھی ملک میں ہو اس سے پیار ہوتا ہے. کسی بھی ملک میں ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اور جری کے غیث کو روکا جہاں پہ زینب نے. تیسرا اور چوتھا مصرع دیکھیں کہ جری کے غیث کو روکا جہاں پہ زینب نے، وہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. کہو نہ حضرت عباس کو علی کا پسر، نصیریوں کے کہیں تو خدا نہ ہو جائے. زداران سرکار باب الحوائج شجاعتوں کے تاجدار، وفاؤں کے پروردگار، لشکر حسینی کے علم بردار، پسر غیر فرار حضرت ابوالفضل العباس کے نام سے منسوب آپ کی یہ مجلس، جس مجلس کے بعد شبیہ علم مبارک بھی برآمد ہوگا. عزاداران مظلوم کربلا
شہزادی ام البنین اور شہزادی جناب زہرا، آپ حضرات کی اس فرش عزا پر حاضری کو قبول فرمائیں۔ ان کے لال کا ماتم کرنے کے لیے آپ اپنے چین اور سکون کو چھوڑ کر اپنے آرام کو ترک کر کے دور دراز کا سفر کر کے اس وقت رات کے اس سناٹے میں صرف اور صرف زہرا کے لال کا پرسہ دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ بی بی زہرا آپ کے پرسے کو قبول فرمائیں۔ عزادارو، صرف 3 یا 4 منٹ فضائل اس لیے پڑھوں گا تاکہ جس فضائل کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس سے مسائل کا جب ربط دیا جائے تو قاضی کی عظمت دنیا کو سمجھ میں آ جائے۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا ہوں۔ بھئی اتنا تو معلوم ہے دنیائے انسانیت کو کہ کائنات کی ساری دنیا کی مشکل کشائی کرنے والے کو علی کہا گیا ہے، لیکن جو علی کی مشکل کشائی کرے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ جس نے مشکل کشائی کائنات کی مشکل کشائی کی ہو اسے غازی حضرت ابو الفضل عباس کہا گیا ہے، کہ جو اس گھرانے کا علمبردار بھی ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا، بس یہاں سے بات بہت جلدی آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے، بی بی زہرا کا بڑا کرم ہوگا۔ بی بی زہرا وہ الفاظ مجھے دے دو کہ میں اپنی باتوں کو ان عزاداروں تک پہنچا سکوں۔ پیغمبر نے فرمایا لو تئن رأیت غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، رجلاً کراراً بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ و رسول کو دوست رکھنے والا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ و رسول بھی اسے دوست رکھنے والے ہوں گے۔ یہ سرکار پیغمبر اسلام کی وہ حدیث ہے کہ جسے پیغمبر نے خیبر کے موقع پر، مجھے پوری خیبر کی جنگ نہیں پڑھنی ہے، خیبر کے موقع پر پیغمبر نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ ساری تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ جب ان 40 دنوں تک اسلام کا علم لے کر جانے والے میدان جنگ میں، میدان خیبر میں جاتے رہے، فتح نہیں ملی۔ 40واں دن تھا کہ جب پیغمبر نے 40ویں رات تھی، کل کا آنے والا دن 40واں دن ہوگا، پیغمبر نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا کہ جن کے اندر یہ 5 صفتیں ہوں گی۔ بہت توجہ دیدار محترم، 5 صفتیں ہوں گی۔ پہلی صفت یہ کہ وہ رجل ہوگا، یعنی مرد ہوگا، مرد یعنی بہادر ہوگا۔ دوسری صفت یہ کہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا۔ تیسری صفت یہ کہ میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ چوتھی صفت یہ کہ اللہ و رسول کو دوست رکھنے والا ہوگا۔ 5ویں صفت یہ کہ وہ اللہ و رسول اسے دوست رکھنے والے ہوں گے۔ 5 صفتوں کی سند پیغمبر اسلام دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک 39 دن تک جو علم اسلام لے کر کے گئے تھے، ان کے اندر ان 5 صفتوں میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں پائی جا رہی تھی۔ نہ اللہ و رسول کو وہ دوست رکھتے تھے، نہ انہیں اللہ و رسول دوست رکھتا۔ خیبر جب ہوئی ہے تو مولائے کائنات خیبر میں موجود نہیں تھے، آشوب چشم مدینے میں اپنے وطن اپنے گھر پر مولا علی تھے۔ پیغمبر نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ پیغمبر کو یہ ڈائریکٹ کہنا چاہیے تھا کہ وہ 40 دن تک علم تم لے کر کے گئے ہو، فتح تو نہیں ملی، کل میں علی کو علم دے دوں گا، علی جائیں گے جنگ خیبر کو فتح کریں گے۔ ڈائریکٹ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن پیغمبر نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ کل میں علی کو علم دوں گا۔ پیغمبر نے یہ کہا کہ کل میں
اسے علم دوں گا کہ جس کے اندر یہ 5 صفتیں ہونی چاہیے. یہ 5 سند پیغمبر خیبر کے میدان سے دینے جا رہے ہیں. صفتوں کو دیکھتے جاؤ، موصوف تک پہنچتے جاؤ، یہ تمہارا ایمانی فریضہ ہے. اگر نام لے لیتے تو پھر دنیا یہ کہتی کہ یہ تو علی کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا تھا. نہیں، اسی لیے علی نے صفتیں بیان، پیغمبر نے صفتیں بیان کی ہے کہ صفت کو دیکھتے جاؤ اور موصوف تک پہنچتے جاؤ. تم تلاش تو کرو اپنے ایمان کی روشنی میں کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جو مرد میدان بھی ہے، جو کرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے، اللہ اور رسول کو دوست رکھنے والا بھی ہے، اللہ اور رسول بھی اسے دوست رکھنے والے ہیں. یہ 5 صفتوں کا مالک مولا علی اس وقت مدینے میں ہے. جناب سلمان سے کہا، سلمان مدینے کے راستے پر کھڑے ہو جاؤ. اور کھڑے ہونے کے بعد سلمان کو جب مدینے کے راستے پر کھڑا کیا، پیغمبر نے خیبر کے میدان سے ایک مرتبہ آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی مظہر العجائب. بھئی یہ آواز خیبر سے چلی، فضاؤں کے دوش پر سوار ہوئی، تیرتے تیرتے ایک مرتبہ علی کے کانوں میں پہنچی. اس وقت پہنچی کہ جب علی مصلی عبادت پر تھے. جیسے ہی رسول کی یہ آواز پہنچی، علی نے مصلی کو سمیٹا، قمبر سے کہا، قمبر میری سواری تیار کرو، میری ذوالفقار تیار کرو. قمبر چلے، سنے توجہ سے، قمبر چلے. ایک مرتبہ دق الباب کیا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کی کنیز جناب فضہ نے دروازہ کھولا، ذوالفقار قمبر کے حوالے کیا. ذوالفقار قمبر کے حوالے کیا، لے لو قمبر، جاؤ. ارے فضہ کو کیسے معلوم، فضہ کو کیسے معلوم کہ رسول نے خیبر میں علی کو بلایا ہے؟ علی تک آواز پہنچ گئی. معلوم ہوا کہ مرکز سے جب آواز چلتی ہے تو نور کے سہارے ہوتے ہوئے جو اس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس تک پہنچی جاتی ہے. یہ صرف جناب علی تک نہیں پہنچی، فضہ تک پہنچی، جناب زہرا تک پہنچی. اور جب جناب زہرا تک پہنچی تو ایک مرتبہ جناب زہرا نے فضہ کو دیا، فضہ دروازہ کھول کر قمبر کو دے دو، خیبر میں میرے بابا نے میرے شوہر علی مرتضیٰ کو بلایا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. قمبر کے کانوں میں تھی. علی سواری تیار کی گئی، ذوالفقار گھر سے آ گئی، علی گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار کو ہاتھ میں لیا، نیام سے باہر رکھا. ادھر پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جس کے اندر یہ 5 صفتیں ہوں گی. اب دنیا منتظر ہے کہ وہ ہے کون کہ جس کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جا رہی ہیں. رات بھر لوگ شب بیداری کر رہے ہیں. ارے اے شب بیداری کو بدعت کہنے والوں، کل تمہارے جو شب بیداری کر رہے تھے تمہیں اس کی فکر نہیں تھی. یہ علم کے انتظار میں شب بیداری نہیں کر رہے تھے. دنیا غلط کہتی ہے کہ لوگ علم کے انتظار میں شب بیداری کر رہے تھے کہ کل علم ہم کو مل جاتا. ارے وہ 40 دن تک تو تمہیں کو علم ملا تھا. نہیں، یہ غلط ہے کہ علم کے انتظار میں شب بیداری کر رہے تھے. اپنے مرد ہونے کا اعلان سننا چاہتے تھے. مرد ہونے کی سند مل جائے پیغمبر سے ہمیں. اس کے لیے ادھر قمبر جب مولا علی سوار ہوئے گھوڑے پر، ذوالفقار ہاتھ میں رکھا. قمبر نے کہا سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خیبر میں میرے بھائی میرے پیغمبر نے مجھے یاد کیا ہے. کہا سرکار تو کیا بہتر ہو کہ مجھے بھی لیتے چلے. کہا بس قدموں سے لپٹ جاؤ. یہ جملہ ہے تاریخ کا، قدموں سے لپٹ جاؤ. ادھر تیسری مرتبہ پیغمبر نے پھر خیبر سے نعت علی پڑھا. ابھی تیسری مرتبہ پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ قمبر کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں قدم رسول مبارک پر ہوں، رسول کے قدم مبارک پر خیبر میں پہنچا ہوا ہوں. ارے جو قمبر اتنا جلدی رسول تک پہنچ جائے مدینے سے خیبر تک تو وہ اس علی کی صورت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، زمین سمتی ہے، زمین سمتی ہے. اور زمین کیوں نہ سمٹتی؟ زمین کو تراب کہا جاتا ہے.
زمین کا دوسرا نام تراب ہے، علی ابو تراب ہے، تو اگر ابو تراب کو اشارہ کر دے تو اس کی کیا مجال کہ وہ سمٹ نہ جائے. بلحاظ ایک مرتبہ زمین سمٹی، علی چشمے زدن میں مدینے سے خیبر پہنچ گئے. اور اب جو خیبر پہنچے، یا رسول اللہ کب تک لڑوں گا؟ کہا جب تک کہ خیبر کا در، مرحب کا سر فتح نہ ہو جائے. کہا بس ٹھیک، یہ کہہ کر علی گئے. اور اب جانے کے بعد بس ایک دو جملہ اور ہے. جانے کے بعد ایک مرتبہ علی نے خیبر کے دروازے کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، جس خیبر کے دروازے کے لیے تمام علماء اہل سنت اور اہل شیعہ تب نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ یہ خیبر کا دروازہ 800 من وزنی دروازہ تھا خیبر کا. علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس خیبر کے دروازے کو علی نے ایسے الٹا ہے کہ جیسے ایک طالب علم کتاب کے ورق کو الٹ دیا کرتا ہے. اس طریقے سے علی نے خیبر کے دروازے کو الٹا کہ جیسے ایک طالب علم کتاب کے ورق کو الٹتا ہے. اب چشمے زدن میں علی نے، دنیا یہ کہتی ہے کہ پیغمبر معاذ اللہ شجاع البہادر نہیں تھے. کہاں انہوں نے تاریخ کا کوئی ورق دکھلائی ہے جس میں پیغمبر نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہو؟ میں نے کہا اے ماں ہو کیا، اب اس سے بڑا شجاع اور بہادر اور کون ہو سکتا؟ جو 800 من وزنی دروازے کو اپنی 2 انگلیوں پر اٹھائے اسے علی کہا جاتا ہے. جو علی کا بازو پکڑ کر مکمل اٹھاتے اسے محمد کہا جاتا ہے. صلوات پڑھتے محمد علیہ. اب اس سے بڑی شجاعت پیغمبر اسلام کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ 2 انگلیوں پر علی نے 800 من وزنی دروازے کو اٹھا لیا. اور اس علی کو اگر پیغمبر کبھی تو ہاتھوں پر اٹھا لے، یہ پیغمبر کی شجاعت نہیں تو اور کیا ہے؟ علی نے خیبر کے دروازے کو الٹ دیا. 800 من وزنی دروازہ تھا. اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ خیبر کے دروازے کو ہاتھوں پر لے کر الٹنا زیادہ مشکل کام تھا یا ہاتھوں میں پانی لے کر، چلو میں پانی لے کر پھینکنا زیادہ تھا؟ بہرحال عباس تو علی کے وارث تو ہے، اسد اللہ کے لال تو ہے ہی عباس. مجھے یہ بات آج تک نہیں سمجھ میں آئی، مگر میرا یقین یہ کہتا ہے علی کے لیے باب خیبر کو اٹھانا بہت آسان تھا. مگر خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے التش کی صدائیں بلند کرے اور اس وقت چلو میں پانی لے کر جری کا پھینک دینا یہ بڑا مشکل کام تھا. یہ صرف غازی حضرت ابو الفضل عباس کا کام تھا. بس عزاداروں میں نے 2-3 منٹ مسائل، جب زیادہ وقت نہیں دینا ہے، رات کافی ہو چکی ہے. خدا آپ تمام حضرات کی اس عزا کو شہزادی قبول فرمائے. بڑی دعائیں دیتی ہوگی. کون عزاداروں، جہاں غازی کا علم نکلتا ہے نا، وہاں کوئی اور آئے یا نہ آئے لیکن معصوم سکینہ تو ضرور آتی. اور آنے کے بعد جب اپنے چچا کے عزاداروں کو روتے اور گریا کرتے اور تڑپ تڑپ کر روتے دیکھتی ہوگی تو عجب نہیں وہ بیوی اپنے کرتے کے جلے ہوئے دامن کو آسمان کی طرف بلند کرتی ہوگی. پالنے والے، ارے کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے چچا کے شان قدم نہ ہوتے. جزاکم ربکم خیر الجزا. شیر ام البنین اور خون جناب امیر المومنین کے مشترکہ تاثیر کا نام جناب عباس ہے. جناب ام البنین کے شیر اور جناب امیر المومنین کے خون کی مشترکہ تاثیر
ذاکر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کربلا میں غازی کو شیر جناب ام البنین کے مظاہرے کا موقع تو ملا، لیکن خون جناب امیر المومنین کے مظاہرے کا موقع نہیں ملا۔ تو کون ام البنین؟ عزادارو یہ بات یاد رکھیے گا، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی غازی حضرت ابوالفضل عباس کی مجلس ہو تو سب سے پہلے ام البنین کو سلام ضرور کر لیجئے گا۔ کتنی غیرتدار بیوی تھی وہ، کتنی وفادار بیوی تھی، آپ سنیں گے، سن سکے تو سنیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر بات کو مکمل کرنا ہے، مجھے مسائل کو مکمل کرنا ہے۔ جناب ام البنین، روایت میں نے دیکھا کہ جناب ام البنین شادی سے پہلے جب بالکل جوان تھی تو وہ اکثر جناب فاطمہ کے گھر قرآن سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی، قرآن پڑھنے کے لیے جناب زہرا کے گھر آیا کرتی تھی۔ عجیب انداز تھا، کیا وفاداری ہے، اللہ اکبر۔ جب آتی تھی گھر کے اندر داخل ہوتی تھی تو دیوار کا سہارا لے کر کچھ دور جا کر بیٹھتی تھی، دیوار کے سہارے، بیچ سے نہیں جاتی تھی، دیوار کا سہارا لے کر وہ جاتی تھی اور جا کر اس مقام پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک روز جناب زہرا نے جناب ام البنین سے کہا، ام البنین تم تو جوان ہو، یہ ابھی سے تم دیوار کا سہارا لے کر جا رہی ہو؟ عجب جملہ کہا شہزادی ام البنین نے، کہا شہزادی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میں اس جگہ سے گزر جاؤں جہاں آپ کے قدم پڑے ہو۔ ارے میری خیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کے قدم مبارک پر اپنا قدم رکھوں، اسی لیے میں دیوار کے سہارے سہارے چل کر وہاں تک جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ ہے ماں کی وفاداری۔ ارے جس نے گھٹیوں میں غازی کو یہ پلایا ہو، اے میرے لال خبردار کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، زینب کو بہن نہ سمجھنا، وہ تمہاری شہزادی ہے۔ جب جناب عباس دنیا میں آئے، جناب زینب نے آغوش میں لیا، بھائی کو پروان چڑھانے لگی، لوریاں دیتی رہی، بھائی پروان چڑھتا رہا۔ ایک دن مولائے کائنات کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ صحن گھر کے صحن خانہ میں جناب زینب عباس کی چھوٹی سی انگلی پکڑ کر ٹہل رہی ہے۔ اور یہ منظر علی کو بڑا پیارا لگا۔ جناب زینب سے کہا، بیٹی عباس کو ٹہلا رہی ہو، عباس کو چلا رہی ہو؟ تو زینب نے کہا، بابا عباس کو چلا نہیں رہی ہوں، عباس کے بھروسے، عباس کے سہارے زینب چلنا سیکھ رہی ہے۔ آزاد ہو، مگر اس زینب کی آرزو، زینب کی تمنا کہاں پوری ہوئی؟ ارے زینب نے مدینے سے چلتے وقت یہی تو کہا تھا، اے زیدانی ہو، ارے گھبرانا نہیں، تمہارے پردے کی محافظ یہ زینب ہے، اس لیے کہ میرے ساتھ میرا شیر عباس آئے۔ جب غازی عباس ارے رخصت آخر کے لیے آئے ہوگے، پر زینب نے ایک مرتبہ جب جیسے ہی جناب عباس جناب زینب کے خیمے میں آئے، سر تو جھکا ہوا تھا۔ زینب نے کہا، بھیا ذرا سر اٹھا لو۔ کہا، میری اماں نے مجھے منع کیا ہے، منع کیا ہے۔ کئی مرتبہ جناب زینب نے جناب عباس سے اصرار کیا۔ ایک مرتبہ کسی بیوی کی آواز آئی، عباس، ارے ایک مرتبہ زینب کے کہنے پر سر اٹھا لو، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اب اس کے بعد نہ تمہارا زینب سے تمہاری ملاقات زینب سے ہوگی، نہ زینب کی ملاقات تم سے ہوگی، تم فرات پر آرام کرو گے، زینب شام میں چلی جائے گی۔ لو عزادارو، بس آخری مرحلے پر آ چکے۔
चुका हूँ, शबीह अलम बरामद होने वाला है। मैं एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से गुफ्तगू हुई, जनाब ज़ैनब से गुफ्तगू करने के बाद जनाब अब्बास खेमे से बाहर निकले, मगर मुलमुल कर खेमे के बच्चों की तरफ देखते जाते थे। खेमे से मुसलसल आवाज आ रही थी, अल्लाताश अल्लाताश अल्लाताश। ये आवाज अब्बास के जिगर को पारा पारा किए दे रही थी। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास अगर फुरात पर जाना ही है तो इन बच्चों की पानी का इंतजाम कर दो, प्यास का इंतजाम कर दो, लड़ने बाद में जाना। ये सुनना था। ये मर्तबा जनाब अब्बास ने जनाब सकीना को आंखों से कुछ इशारा किया। वो 4 बरस की बच्ची समझ गई मेरा चाचा कहना क्या चाहता है। वो फौरन एक मर्तबा खेमे के अंदर गई, एक छोटी सी मशकीज़ा, सूखी हुई मशकीज़े को लेकर आई। आने के बाद अब्बास अलम लिए हुए थे, अब्बास के अलम में चाह के लगा दे, मगर अब्बास का कद बड़ा तवील था, सकीना का कद बड़ा छोटा था। एक मर्तबा सकीना अपने पंजों के बल बुलंद होना शुरू हुई, इतना बुलंद हुई जितना बुलंद हो सकती थी, और गाजी अपने अलम को लेकर इतना झुका जितना झुक सकते थे। झुकते झुकते गाजी के हाथ सकीना के कदमों पर आकर लग गए। जब सकीना के कदमों पर लगे, सकीना ने मश्क को फेंक दिया और कहा, ए मेरे गैरतदार चचा, आपको मालूम है मैं 5 इमामों की रिश्तेदार हूं। सुने बसाए, मैं 5 इमामों की रिश्तेदार हूं। पहला इमाम मेरा दादा है, दूसरा इमाम मेरा चचा है, तीसरा इमाम मेरा बाबा है, चौथा इमाम मेरा भाई है, पांचवा इमाम मेरा भतीजा है। मैं 5 मासूमों की रिश्तेदार हूँ, मैं 5 इमामों की रिश्तेदार हूँ। ए चचा, मैं इस हालत में आपसे वादा करती हूँ और आपके लिए दुआ कर रही हूँ कि पालने वाले मेरे चचा का आलम जो आज झुका है, आज के बाद कभी झुकने न पाए। रोज़ादारो आलम बुलंद हुआ। आज 14 सदियों के बाद भी गाजी का